ایک دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دیکھ لوں کہ کوئی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کے بستر پر میں دیکھ لوں تو میں دونوں کو قتل کر دوں گا، دونوں کو معاف نہیں کروں گا، معافی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، دونوں کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ نے حضرت سعد کی بات سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو یہ پوری بات کی، اللہ کے نبی سعد تو یوں کہہ رہا ہے اگر بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ لیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب توحید میں لائے ہیں۔ اس پوری حدیث میں توحید کا تے نہیں ہے، شرک کا شین نہیں ہے۔ امام بخاری کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ان کی آپ فقاہت دیکھیں۔ اس حدیث کو کتاب توحید میں لائے ہیں، بتانا یہ چاہتا ہے دنیا میں دو ہی قسم کی بے وفائی ہیں۔ کسی کی بیوی اگر کسی اور مرد کے بستر پر پائی جائے، شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بیوی اگر شوہر پر ہاتھ اٹھا لے، گالی دے دے، جوتی اٹھا کر مار لے، معاف کر دے گا، شوہر اسے معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی اور کے بستر پر دیکھ لے وہ معاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے ساتھ شرکت کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر مشرک سے اور زانی سے۔ یہ مثال اللہ نے کیوں دی ہے؟ اللہ کے شرک کو اگر مثال کے طور پہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں یا مثال دی جا سکتی ہے تو اس بے وفائی کے ساتھ۔ کون سی؟ بیوی کی، کہ مرد اپنی بیوی کی اس بے وفائی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس کو قتل ہونے کا حقدار سمجھتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی شروع میں خطبے میں جو میں نے آیت پڑھی تھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتا ہے میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور تم جتنے بھی گناہ کر کے آ جاؤ میں چاہوں تو کسی کو بھی معاف کر دوں، کسی کو بھی معاف کر دوں، لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ ضلالًا بعید کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان شرک کرتا ہے تو جنت سے وہ دور چلا جاتا ہے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شرک کو ضلال بعید کہا ہے، دور کی گمراہی کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بیان کیا مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ شرک کی جتنی میں نے اقسام بتائی ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، پھر شرک فی الصفات کی 4 قسمیں بتائی ہیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ اور شرک فی العادہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور آنے والی تمام نسلوں کو اس شرک کی تباہی اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر